पाकिश टीवी पर्सनैलिटी शो की आज की शख्सियत हैं पाक फेडरेशन स्पेन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर जनाब चौधरी अब्दुल गफ़ार मरहाना साहब, जिन्होंने पाकिश पर्सनैलिटी शो के मेज़बान बात भी बहुत
مولانا صاحب آپ پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ہیں، اس میں کتنی تنظیمیں شامل ہیں؟ اس میں 43 تنظیمیں جو ہیں 43 تنظیمیں شامل ہیں. آپ کی اس پاک فیڈریشن جو بنائی ہے آپ نے، اس میں دیگر تنظیموں کا اور پاک فیڈریشن کی تنظیم جو بنائی ہے، اس میں بارسلونا کے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ جی اس میں فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک پاکستانیوں کا پلیٹ فارم ہے. ہمیں جب بھی کوئی پرابلم بنتی ہے تو آف کورس پاک فیڈریشن جو ہے وہی میٹر کو سالو کرتی ہے، کیونکہ پاک فیڈریشن جو یہاں پہ پہچانی جاتی ہے گورنمنٹ میں یا اس کتالونیا میں یا اسپین میں، وہ اس لیے پاک فیڈریشن کا نام جو رکھا گیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. کوئی بھی پرابلم جو ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو گورنمنٹ آف اسپین، وہ ہم اسی پلیٹ فارم سے سالو کرتے ہیں. عام لوگ فیڈریشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، ایز اے کمیونٹی تو میں آپ کو بھی یہ کویشچن کر سکتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاک فیڈریشن کا جو کام کرتی آ رہی ہے پچھلے 9 سال سے، اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن اپنے منازل طے کرتے ہوئے جو ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ جب حل کرتی ہے، آف کورس کمیونٹی اس کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہے. بحیثیت پاک فیڈریشن صدر، کیا لوگ اپنے مسائل کے لیے آپ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں؟ جی لاتعداد مسائل آتے ہیں، اور ہم اپنے لیے یہ جو ہے یہ ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ جب بھائی ان کو یہ پتہ ہے کہ پاک فیڈریشن جو ہے وہ ہر میٹر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. اس میں کافی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جو فیڈریشن نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا ہے اور اپنے پاکستانیوں کی بھائیوں کی نمائندگی کی ہے. مولانا صاحب، پاک فیڈریشن ایک عوامی تنظیم ہے، غیر سیاسی تنظیم ہے، جبکہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے مسلم لیگ کاف کے بھی صدر ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی اگر ایکچولی جو اس کا آپ کویشچن کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں صرف پاکستان مسلم لیگ کافی نہیں ہے، اس میں پاکستان پیپل پارٹی ہے، اس میں مسلم لیگ نون ہے، اس میں تحریک انصاف ہے، اس میں جتنی پاکستان کی سیاسی پارٹیز ہیں، اس کی یہاں کی جو سماجی اور فلائی پارٹیز ہیں، اس سبھی کا ایک کمبینیشن کمبائنڈ جو ہے دائرہ بنایا گیا ہے، جو کہ کوئی بھی، کیونکہ اس میں سیاست کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے روابط چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ فلائی کام بھی ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی ان تنظیموں کی مدد سے کرنا ہوتا ہے. اور یہ کمبینیشن آف دا آل جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ فلائی ہوں، ان کا ایک کمبینیشن ہے اور اس کا یہ ادارہ ہے، اور یہ سبھی چیزوں جو کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ ساری تنظیموں کا ایک گلدستہ ہے. بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ کاف، آپ کی بارسلونا میں کیا کارکردگی ہے؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہمارے لیے کونسل جنرل بارسلونا میں لے کے آئے تھے، اور یہ ہم نے مسلم لیگ آپ کے پلیٹ فارم سے کیا تھا. اس کے علاوہ ڈیڈ باڈی کا جو میٹر تھا وہ بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کیا تھا، مسلم لیگ کاف کے. جی. اور پھر ہم نے جتنی، کیونکہ یہ تھا ریلیٹڈ ٹو پاکستان، اور اس میں ہم اپنے تمام بھائیوں سے یہ کوشش کروا رہے تھے کہ جس کا بھی کوئی بھی تعلق ہے پاکستان میں وہ کرے، کیونکہ یہ صرف میرے لیے تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، اور ہمیں یہ ہدایت ہے اپنی پارٹی کی طرف سے، پہلے آپ پاکستانی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تنظیم یا پارٹی آتی ہے. تو لہذا ہم نے اس میں ڈیڈ باڈی کا میٹر، اس میں ہم نے پی آئی اے کا میٹر، اس میں کونسل جنرل جو آپ کے سامنے آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، اور ووٹ کا حق ہر پاکستانی کا رائٹ ہے. ہاں اس میں جو بھی ادارے وہاں پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، میرے دیکھنے میں انشاءاللہ اور چیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹ کا حق ملے گا، اور یہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے. کیونکہ جتنا زر مبادلہ پاکستانی یہاں سے اوورسیز پہنچا رہے ہیں کوئی اور نہیں پہنچا رہا، اور یہ پاکستان
کے لیے جو ہے وہ بیک بون کا جو ہے وہ سہارا دے رہی ہے. سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، مگر اس سلسلے میں آپ کیا طریقہ کار آپ کے خیال میں ہونا چاہیے، کس طرح بحیثیت صدر ایک جماعت کے؟ دیکھیں جی کہ فرسٹ آف آل وی ڈو ریسپیکٹ سین آف گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں میرے دیکھنے میں وہ اپنے قانون کی حیثیت سے کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی شکیں ہوتی ہیں جو کہ ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں. کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ جو لوگ وہاں پہ اپنی نیشنلٹی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے کسی ملک میں رہتے ہیں تو اپنے رائٹس کے لیے اگر ہم اس میں جو ہے وہ پارٹ چیز کرتے ہیں تو اس کا نظریہ صرف یہی ہوتا ہے کہ چلو ہم یہاں پہ رہ کر اور جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے بہتر طریقے سے جو ہے کام کر سکیں. تو اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا اس کی رسپیکٹ ہوگی، لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جائز حق ہے کہ جو بھی پاکستانی پاکستان سے آتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے نہیں آتا بلکہ پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے. پاکس ٹی وی کی ٹیم کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. مولانا صاحب، تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاک فیڈریشن جس کے آپ صدر ہیں اس کے بہت سے گروپ ہیں. آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی جو پاک فیڈریشن ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جناب یہ ایک تو گروپ نہیں کہہ سکتے. ہاں ان بگیننگ ایسا تھا کہ کچھ لوگ جڑوں میں بانٹے ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی اب لوگ فیڈریشن میں چل رہے ہیں، کیونکہ فیڈریشن نے پہلی دفعہ 2 سال کا عرصہ بڑی ہی کامیابی سے طے کیا ہے. جو اس کی 2 سال کی مدت ہوتی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ سبھی لوگ پازیٹیو تھے، انہوں نے سارا پازیٹیو کام کیا ہے اور اس میں مزید بھائی بھی شامل ہو رہے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بھائی نے یہ جان لیا ہے کہ پاک فیڈریشن ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکتا ہے. اور اس میں جو دوسرا کویشچن یہ تھا کہ لیگل حیثیت کیا ہے، جس کی لیگل حیثیت جو ہے وہ 2004 سے چلی آ رہی ہے جی. جو قانونی حیثیت کی وجہ سے ہی ہم جو ہے اداروں میں پہچانے جاتے ہیں اور اسی لیے جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہماری قانونی حیثیت کی وجہ سے ہی طے پایا جاتا ہے. مولانا صاحب، پاک فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے حکومتی اتھارٹی کے ساتھ آپ کا رابطہ کس حد تک ہے؟ جی میں ایکچولی یہاں کی سوشلسٹ پارٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ممبر ہوں اور جب بھی ہمیں کوئی بھی مسائل یا مسئلہ یہاں کا آتا ہے تو ہم بالکل جو ان کی لیے ضروری ہوتا ہے ان کے نالج میں لے کے آتے ہیں کہ وہ ہماری قانونی مدد کریں اور وہ کرتے بھی ہیں. اور یہاں پہ 2-3 پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائی اب انوالو ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. اپنے کام کا جائزہ لینے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے اپنے دفتر میں نصب کر رکھے ہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ پورے ریسٹورنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنا فارغ وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر گزارتے ہیں. مولانا صاحب، بشعور ہے کہ پاکستانی بارسلونا کونسولیٹ میں آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت بلوا کیا تھا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ حقیقت کا جو تعلق ہے جی وہ تو آپ کو نظر آ ہی گیا ہوگا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنا تعلق
کونسل جنرل صاحب کا میرے ساتھ تھا، شاید کسی اور کے ساتھ ہو، ایون دو کہ مجھے ان کی گاڑیوں کی بھی آفر ہوتی تھی اور انتہا زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ میرا ان سے صرف اور صرف جو مسئلہ بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ کمیونٹی کی جو اپائنٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ لمبا ہوتا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ میں نے اس میٹر پہ ایٹ لیسٹ 9 یا 10 بار جو ہے ان سے مختلف طریقے سے مذاکرات کیے ہیں، چھوٹے سلسلے سے لے کر بڑے سلسلے تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ جس طرح سے وہ میرا احترام کرتے تھے میں ان کا بھی۔ سی جی صاحب ہیں، گورنمنٹ آف پاک کی طرف سے اپائنٹ کیے گئے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس وجہ سے کہ سی جی صاحب صرف اور صرف جو پہلے والا سسٹم تھا کہ ود ان 1 ویک لوگوں کو ٹائم مل جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی آدمی ایمرجنسی میں جایا کرتا تھا ود ایویڈنس، اسی وقت کام ہوا کرتا تھا۔ کوئی خاتون چلی جایا کرتی تھی تو اس کو بھی اس طرح ہی ڈیل کیا جاتا تھا۔ ایون دو کہ آپ لوگ شاید بھول گئے ہوں گے کہ جب ہمارے جہاں پہ کونٹرا، وہاں جو لیفٹ سائڈ پہ روم تھا وہ ایاز صاحب یا شکیل شاہ صاحب خود استعمال کرتے تھے کہ کام کو وہ چیک کیا کرتے تھے، اور کوئی ایسا میٹر جو آتا تھا ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ڈیل کیا جاتا تھا، اور اس کا میں آئی وٹنس ہوں۔ اب بات یہ ہو گئی کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کو مس گائیڈ کیا، ٹائم جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ میری صرف پرابلم ان کے ساتھ 2 یورو کی بھی نہیں تھی، وہ تھا بالکل، لیکن جو مین پرابلم تھا وہ تھا سیتا سسٹم، اپائنٹمنٹ سسٹم سے۔ اس کا پرابلم اب وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ ہر بار یہ کہتے یہ میٹر چھوڑ دو، وہ میٹر ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ کیوں کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے، کونفلکٹ جو یہاں پہ آئی ہے میڈرڈ سے، اگر ہم ویسی میں جایا کرتے تھے تو کونفلکٹ بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولت ہو، لیکن اس کی وجہ جو اینڈ پہ یہ بن گئی کہ اگر لوگ امبیسی میں جایا کرتے ہیں یہاں سے ان کے لیے کام ایزی ہو گیا تھا، اور یہاں پہ رہ کر بارسلونا والوں کے لیے یا یہاں کے جو سراؤنڈڈ ایریا ہیں ان کے لیے وہ کام مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے ہم نے سٹینڈ لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹینڈ آج نیکسٹ ڈے کا سیتا مل رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جھوٹے مقدمات جو ہے ان کا سامنا کیا اور اپنے لیے آزاد سمجھا، کیونکہ ہم گئے تھے کونسل جنرل صاحب کے ساتھ، چودھری اشفاق صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کے بھائی نے جو ہے وہ کونسل شجاع صاحب لے کے آئے تھے، تو ان کو یہ پوچھنے گئے تھے کہ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں کہ اس پروسیس کو جلدی کیا جائے، فاسٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے وہاں تو بالکل اچھے طریقے سے ڈیل کیا، لیکن بعد میں جب ہم آ گئے تو چودھری اشفاق صاحب واپس چلے گئے۔ تو کچھ لوگوں کی انڈیکیشن سے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے اوپر کیس کرو، یہ لوگ بھاگ جائیں گے، آپ اپنی منمانی پہ رہیں گے تو آپ کی عزت زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حق کا ساتھ دیا تھا، اور ہم حق پہ تھے، اور ہمارے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے کچھ بڑا بھی میٹر ہوتا تو ہم اس کو فیس کرتے۔ جو کچھ بھی کیا اپنے ایمان کے لیے کیا، اپنے حق کے لیے کیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج نیکسٹ ڈے کا سیتا آ رہا ہے۔ ہم نے کہیں بھی بلوا نہیں کیا، وہ ہمارا گھر ہے۔ اب بلوا کرنا نہ ہمارے کسی زندگی کے اصول میں آتا ہے، اور نہ ہی یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ ہم نے صرف اور صرف اپنے بھائیوں جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ چلتے ہیں، جن کا نام استعمال کرتے ہیں، جن کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا یہ حق تھا کہ ہم اس کو فیس کرتے، اور ہم نے فیس کیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اس منظر کو طے کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ تو جو نیکسٹ ڈے کا سیتا نکل رہا ہے وہ اسی وجہ سے۔ مولانا صاحب یہ قضیہ تو چلو طے ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر چرچا یہ ہے کہ آپ نے کوئی معافی نامہ لکھ کر دیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کی بات کو لے لیتا ہوں۔ معافی نامہ جو لکھ کے دیا گیا ہے، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، میں کونسل جنرل صاحب آپ پاکستان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، یا وہ لوگ جو جھوٹوں کے ماسٹر ہیں ان سے بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کوئی معاہدہ ہے، معافی نامہ ہو یا صلح نامہ ہو، وہ میرے سامنے لائیں، میں بارسلونا چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے سزا خود طے کروں گا،
میرے خون میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اگر ہوتا معافی نامے والا کام ہوتا تو میں وہ بھی اخلاقی جرات رکھتا ہوں کرتا، لیکن میں حق پہ تھا. میرا حق تھا کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا خوشی کے ساتھ اعزاز سمجھتا ہوں، اور معافی اللہ کی ذات سے مانگنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. جھوٹ کے لیے میں اپنا سر جھکانا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ایمان سے جو ہے وہ انحراف کیا ہے، جو میں کرنے والا نہیں ہوں. اگر کوئی ایسی بات ہے جو لوگ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، میں ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی بات، کوئی بھی تحریر نامہ وہ لے کے آئیں، مولانا یہ بات نہ چھوڑ دے گا اور یہاں پہ کسی کو شکل نہیں دکھائے گا، ورنہ وہ لوگ اپنے منہ کو کنٹرول کر لیں، ورنہ ناکام ہوں گے اور بری طرح ناکام ہوں گے. پاکستانی ریسٹورنٹ میں پرنس ریسٹورنٹ ایک منفرد مقام رکھتا ہے. اس کا کشادہ اور بڑا ہال ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور خوبصورت لائٹوں سے مزین ہے. اس صاحب کے ساتھی حافظ احمد خان صاحب پاک فیڈریشن کے یہ سیکرٹری مالیات بھی ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. جناب عبدالغفار مولانا صاحب سے کتنا عرصہ ہوا تعلق بنے ہوئے؟ تقریباً 8 سال سے. کیسا پایا آپ نے ان کو؟ زبردست. میں نے جو ان کے اندر ایک خوبی محسوس کی ہے، جس لیے ان کے ساتھ ہم 10 سال سے چل رہے ہیں فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اور فیڈریشن سے پہلے بھی، وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا ویژن جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، نظریات درست ہونے چاہیے اور خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی میں ایسی چیز پائی جائے وہ ہمارا ساتھی ہے. چونکہ ہم اپنے یہاں کاروباروں کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جب ہم نے مولانا صاحب کو بھی اسی نظریات پہ پایا تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ویژن ہی تھا کہ الحمدللہ آج یہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں.